اللہ کو راضی کرنا، یہ میری زندگی کے معراج، مطلوب، مقصود، اس کا راضی ہونا ہی زندگی۔ ورضوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا راضی ہونا۔ عجلت الیک رب لترضی، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آ رہے ہیں، یا اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ کا مرکز صرف اللہ ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ خود کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، لوٹنا، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ تو میرے بھائیو یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے، معیار تھا کہ نہیں 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 نہیں، اس وقت کا امر یہ ہے کہ نہ اولاد کو دیکھیں گے، نہ اپنی جان کو، نہ اپنی عزت کو، نہ اپنی بچیوں کو، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ زہیر بن القین تھے دائیں طرف کے سردار، اور حبیب بن المطہر تھے بائیں طرف کے، اور عباس بھائی تھے درمیان میں جو تقسیم کی۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ تو زہیر بن القین نے جب بالکل عین آخر میں بات تلواریں ٹکرانے لگی اور امام حسین کی نصیحت کارگر نہ ہوئی، تو انہوں نے اتمام حجت کے لیے یہ آگے بڑھے، کہنے گے دیکھو اہل کوفہ، ابھی ہم ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، دین ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ اگر ہمارے درمیان تلوار چل گئی تو تم غیر ملت ہوگے، ہم دوسری ملت ہوں گے، تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا، تمہیں قیامت میں کبھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اگر تمہاری تلواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں تو یاد رکھنا تم کبھی بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کو نہیں پا سکو گے۔ میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں۔ تو شمر نے کہا ان قریب تم سب موت کا پیالہ پینے والے ہو۔ تو زہیر نے ارشاد فرمایا اب الموت تخوفنی، اب الموت تخوفنی، ارے پاگل، احمق، بدو، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ برید بن حذیر فرمانے لگے اللہ کی قسم، نہ کبھی جوانی میں نافرمانی کی، نہ کبھی بڑھاپے میں نافرمانی کی، آج میں اللہ کا مشتاق ہوں۔ آج ہمارے اور جنت کی حوروں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ اہل کوفہ آئیں اور ہمارا کام تمام کر دیں، ادھر ہماری گردن تن سے جدا ہوگی اور ادھر حوریں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں گی۔ سعید بن عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت تو ایک جان ہے ابھی فدا ہو جائے گی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک آپ کی حفاظت پہ فدا کرتا اور قربان کرتا، پر میں کیا کروں، میری بے بسی ہے، میری جان ہی ایک ہے جو بس ایک ہی دفعہ مر جائے گی، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ سر پھرے ہیں، یہ کیسے پاگل ہیں، موت کے منہ میں سر دے رہے ہیں، ایک بول سے اپنی زندگی کیوں نہیں بچاتے، یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ کیسے پاگل ہیں۔ ہاں، دنیا کے چاہنے والوں کی نظر میں یہ پاگل ہیں، اور آخرت کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے پرستاروں کی نظر میں ان سے بڑا نادان کوئی نہیں، اور اللہ کے چاہنے والوں کی نظر میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑے دانا ہیں، یہ سب سے بڑے عقل والے ہیں کہ انہوں نے سودا کر لیا، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب بنا لیا، جان کی بازی ہار گئے۔ جان کوئی بچ جائے گی کیا؟ ابن زیاد کی جان بچ گئی کیا؟ شمر زندہ رہا آج تک قیامت تک؟ کیا وہ کوفے کا لشکر زندہ رہا؟ کیا وہ لوگ زندگی پائے؟ کیا یزید زندہ رہا؟ مر گئے، سب نے موت کے پیالے پیے۔ ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے اٹھا، ایک اللہ کو راضی کر کے دنیا سے اٹھا۔ موت کا رقص تھا اور اللہ کی رضا کے پروانے دیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے ساتھی ختم ہو گئے، آخری آدمی عابس بن ابی شبیب رہ گئے۔ انہوں نے کہا
کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اب جب تک ہم زندہ تھے آپ پہ حرف نہیں آیا، اب ہماری اکیلی جان ہے، میں اب اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اور وہ آگے اکیلے کے مقابلے میں تو ایسے جدھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے، ادھر بڑے کوفی آگے بھاگ پڑے، تو ابن سعد نے کہا اور یہ تمہارے قابو کا نہیں، اس کو پتھر مارو۔ تو چاروں طرف سے اس کو پتھروں اور تیروں سے بوچھاڑ آئی، قریب کوئی نہیں آیا، اکیلے میدان میں کھڑے، قریب کوئی نہیں آیا، پتھروں سے مار 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 مار، تیر مار مار زخمی کر دیا۔ جب گرے پھر جا کے تن سر سے دھڑ سے جدا کیا، اب آل رسول کا نمبر لگ گیا، اور سب سے پہلے اپنے بیٹے علی الاکبر شہید۔ ہائے ہائے بڑے خوبصورت، جب وہ گرے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے باہر نکل آئیں روتی ہوئی، تو حضرت حسین نے ان کو پکڑا کہ بہن واپس چلو، صبر کرو صبر کرو، اور اپنے بیٹے کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے خلاف دعویٰ کرنے والا خود نبی ہوگا۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھا، اس کے بعد بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے قاسم شہید ہوئے۔ قاسم ایسے خوبصورت جوان تھے کہ ان کی لاش کے تڑپنے کو دیکھ کر مارنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان کا یا عمّا، تو بیچ میں اتنے فاصلے تھے کہ حضرت حسین کے پہنچتے پہنچتے قاسم جان کی بازی ہار گئے۔ تو سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور دوست بہت تھوڑے ہیں، اب تو میری مدد سے ویسے ہی بے نیاز ہو چکا ہے۔ اور جب علی الاصغر شہید ہوئے، اور ان کی وہ تو چھوٹے ہی تھے، حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے، علی الاصغر شہید ہوئے، علی الاکبر شہید ہوئے، علی الاوسط بچ گئے جن کو امام زین العابدین کہا جاتا۔ جب علی الاصغر شہید ہوئے تو کہا جا اپنے باپ دادا سے مل لے، جا اپنے باپ دادا سے مل لے۔ زہیر بن القین جو دائیں طرف کے سردار تھے، جب وہ شہید ہوئے، جب وہ گرے تو لگے تیر لگے نا، تو حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، آگے بڑھ، تو پہلے بھی ہدایت یافتہ تھا تو آج بھی ہدایت یافتہ ہے۔ الیوم تلقى جدک النبی، آگے بڑھ، تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں ہے، آج اپنے نانا سے ملے گا، حسنا والمرتضی علیہ، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، اپنے باپ مرتضی علی سے ملے گا، چل چل آگے بڑھ۔ تو پھر بھائیوں کے لاشیں گرنے لگے، عباس گئے، جعفر گئے، محمد گئے، عثمان گئے، عبداللہ گئے، ابو بکر گئے، پھر عبداللہ ابن جعفر کے عون گئے، محمد گئے، پھر امام حسن کے قاسم گئے اور محمد گئے، ابو بکر گئے، پھر مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے۔ او بھائیو، یہ وہ نسل ہے جس کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس داستان کا سبق اے ہے، یہ حق کی داستان ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کی یاد نہیں ہے، صرف جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے، سارا دین رسمیں بن گیا نا، ربیع الاول آیا تو جلوس نکالے، محرم آیا تو جلوس نکالے، کوئی توبہ بھی کرنے والا ہے، کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے داڑھی رکھ لی،
کسی نے جھوٹ چھوڑ دیا، کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے زنا چھوڑا ہو، کسی نے رشوت کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے گالی گلوچ چھوڑ دیا ہو، کسی نے گانے سننا فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہو، کسی نے سود کھانا چھوڑا ہو، کوئی بھائیوں سے روٹھا ہوا ماننے چلا گیا ہو، کسی نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو، کسی نے انعامی بانڈ لاٹری اسکیموں کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے غیبت چغلی کو چھوڑ دیا ہو، کسی نے چوری ڈاکے کو چھوڑ دیا ہو، پھر تو پیغام حسین پہنچا، لیکن ایک بھی نمازی نہ بنا، ایک بھی اللہ کے سامنے نہ جھکا۔ تو یہ تو رسم و رواج ہے، اور اللہ کو رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک دامن لوگ، وہ پاک خون ان رسموں سے اونچا نہیں ہوتا۔ وہ اتباع سے منزل ملتی ہے، پیچھے چلنے سے منزل ملتی ہے۔ کیا دن تھا وہ، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، تھک ہار کے۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی، جلوس نکل رہا ہے، ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ شمر نے آگے سے جواب دیا تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ تو فرمایا اچھا ہماری نہیں ہوتی، اہل بیت ہماری نہیں ہوتی، اہل رسول تو بدبخت ہو، ہماری تو فعل تو تمہیں نماز ملی۔ اور این مارکہ کارزار میں ظہر کی نماز شروع فرماتے، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ سارے ساتھی کٹ مرے۔ ایک کوفی کہنے لگا میں نے ایسے دل والا زندگی میں کوئی نہیں دیکھا جس کے چاروں طرف اولاد کی لاشیں رقص کر رہی ہوں اور اس کا چہرہ سمندر کی طرح پرسکون۔ آخری بیٹے عبداللہ تھے، 2 سال، صرف 2 سال۔ 2 سال کا تو پرایا بچہ بھی اچھا لگے، دشمن کا بچہ بھی اچھا لگے۔ یہ تو اہل رسول میں سے ہیں۔ ان کو بلایا اور ان کو ایسے سینے سے لگایا، ان کو پیار کرنے لگے، ایسے ان کو سونگنے لگے، پیار کرنے لگے اور نصیحت کرنے لگے خاندان والوں کو کہ ابن الموقت کا تیر آیا اور بچے کے گلے میں لگا اور وہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت آ کر پیمانہ چھلکا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں بولے، بچے کا خون اپنے چلو میں بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو ہم تو اس حال میں بھی راضی ہیں، لیکن ان سے بدلے تو خود لے۔ دے دی جان۔ زرع بن شریک تمیمی نے آ کے پہلے اس براہ راست وار کیا، الٹے کندھے پر وار کیا۔ پھر سنان بن انس نے آ کے نیزہ مارا جس سے زمین پر گرے، اور اس نے آ کے سر کاٹ دیا، اور خولہ بن یزید کو سر پکڑایا، سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ 72 کے 72 کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے گئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی چڑھا دیا گیا۔ پھر ان کا جنازہ ابن سعد نے نہیں پڑھا۔ 82 آدمی ان کے قتل ہوئے تھے، ان کا جنازہ پڑا، ان کو دفن کیا، ان کی لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلے دن بنو اسد آئے اور انہوں نے ان سب کے جنازے پڑھے، ان کو دفن کیا۔ جب ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کی قبروں کو بنایا گیا اور دفن کیا گیا تو اس نے وہاں پانی چھڑوا دیا۔ 40 دن وہاں پانی کھڑا رہا، اتنا پانی چھوڑا تاکہ قبروں کے نشان مٹ جائیں۔ بنو اسد پھر آئے، ایک بدو آیا بنو اسد کا بوڑھا، ہر جگہ سے مٹی کو اٹھا کے سونگتا گیا، سونگتا گیا، سونگتا گیا، سونگتا گیا۔ ایک جگہ بیٹھ کے اس کی چیخ نکلی کہ یہ ہے امام المسلمین، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ۔ قبر سے بھی خوشبو آ رہی۔ اور یا وہ لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، اور قافلے کو جب ہانکا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت بے ساختہ کہا یا محمدا یا محمدا، آ جاگتے دیکھ تو صحیح یا رسول اللہ، آؤ تو صحیح، صلی علیک اللہ، تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو، وملک السماء، آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، هذا حسین بالعراء،
آج دیکھو تیرے حسین کی بارات، یہ کیسی انوکھی بارات ہے۔ دولہا تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، یہ دولہا نیزے پہ سوار ہے۔ دیکھو آج تیرا حسین کٹا پڑا ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کا یہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہے، اپنے خون کے سرخ جوڑے سے گلاب کے سیرے ہیں، گلاب کا سیرا، گلابی شہابی لباس کون سے آیا ہے؟ خون کے قطروں کے تانے بانے سے تیار کیا گیا ہے۔ مقطع بالاعضاء، آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یا محمد ہے یا رسول اللہ، بناتوں کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، وذریتوں کا مقتلہ، آج تیری اولاد قتل ہو گئی، تصفی علیہ الصبا، کفن دینے والے نہ ملے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا ان کو کفن پہنا دیا۔ ابکت کل عدو و صدیق، ان الفاظ کو سن کر وہ بدبخت کمینے بھی روئے جن کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، اپنے بھی روئے پرائے بھی روئے۔ ابن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے چھڑی ہونٹوں پر ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو کر کہنے کے بدبخت ہٹاؤ اس چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کا ظالم اس چھڑی کو ہٹا، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک پیغام ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا سبق لینے کے لیے ہے کہ جو اللہ کی چاہت پہ قربان ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آنسو یزید کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا؟ یہ ابن زیاد اور شمر کے لیے کیوں نہیں ٹپکتا؟ یہ حسین کے لیے کیوں ٹپکتا ہے؟ یہ عبداللہ کے لیے کیوں ٹپکتا ہے؟ یہ عباس اور عون کے لیے کیوں یہ آنسو بہتے ہیں؟ زینب کے نوحے نے پتھروں کو کیوں پگھلا دیا کہ حق پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں،